جو مسنگ پرسنز ہیں، اب اس کا معاملہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے صرف بلوچستان کی حد تک تھا، اور بلوچستان کا معاملہ جو ہے مسنگ پرسن کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک گھر کا مرد ہے، اس کا بھائی لاپتہ ہو جائے تو اس کی ماں، بہن، بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی، یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ڈی جی آئی بی، آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی تھے، تو ان سے متعلق بتائیں، کیونکہ یہ کمیٹی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ تمام انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان پہ بنائی جائے، لیکن اس کو گورنمنٹ نے اور یقیناً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کل اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں آپ کا آرڈر چیلنج کر دیا ہے، تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی میرے آرڈر پر اعتراض ہے تو آپ ہمارے پاس ہی درخواست دائر کر دیتے اور اس کا کوئی حل نکال لیتے، کیونکہ لاپتہ افراد کو بازیاب تو کروانا ہے، ہم نے تو لاپتہ افراد کے اس معاملے کو حل کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور اگر تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں گے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ انٹیلیجنس اداروں پہ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، سیکورٹی فورسز پہ کوئی تنقید کرے، لیکن یہ تنقید اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے یہ دائر درخواست تھی، اور اس کی سماعت اب 21 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ لاسٹ ہیئرنگ پہ وزیر اعظم آئے تھے، اور وزیر اعظم نے یہاں بیان دیا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اسی روز ایک بندے کو اٹھا لیا گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کے بیان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس ادارے وزیر اعظم کے بیان کو بھی کوئی فوقیت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے معاملہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا ہے جی۔ ایک تو جسٹس اختر ملہ صاحب نے فیصلہ دیا، اس سے ہٹ کے ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے جی کہ محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان سرد جنگ جو ہے اب وہ براہ راست شروع ہو چکی ہے، اور یہ جنگ لاہور میں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز کا اور نواز شریف صاحب کا جو دھڑا ہے، اور ان کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ محسن نقوی صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور ان کی وزیر داخلہ اپوائنٹمنٹ کو بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس میں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، دیگر رہنما بھی ہیں، اور کافی مذاق اڑاتے ہیں، ٹاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اب کل محسن نقوی صاحب نے ایک ٹیکہ لگایا ہے، اور ان کا ٹی وی چینل ہے، ان کا اخبار ہے، تو ان کے ذریعے انہوں نے خبر اشاعہ کی ہے، اور خبر ہے کہ مریم اورنگزیب نے 150 ملین روپیہ ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہار دینے کے لیے جو ہے وہ ہدایت دی تھی، اور کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے سیکرٹری انفارمیشن کو تبدیل کر دیا گیا ہے دانیال گیلانی کو، اور ڈی جی پی آر خاتون تھیں، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دو اہم عہدے ہیں وزارت اطلاعات و نشریات کے، حالانکہ یہ عظمہ بخاری دیکھتی ہیں، لیکن معاملہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ پھڈا ہوا، اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، کہ 150 ملین جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہار جو ہے وہ یو اے ای کمپنی کو دینے کی ہدایت کی، اور یہ رقم جو ہے رمضان نگہبان پیکج کی تشہیر کا حصہ تھی۔ تو آفیشلز کو کہا گیا کہ یہ رقم جاری کریں، ڈی جی پی آر کو کہا گیا اور سیکرٹری انفارمیشن کو کہا گیا، لیکن انہوں نے یہ رقم جاری کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اور 150 ملین کا مطلب ہے 15 کروڑ روپیہ، 100 ملین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ، اور 150 ملین کا مطلب ہے 15 کروڑ روپیہ جاری کرنا۔ تو ان دونوں افسروں نے، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب دانیال گیلانی اور ڈی جی پی آر خاتون تھی، وہ ان دونوں نے یہ کام نہیں کیا، جس کی پاداش میں انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان دونوں کو فارغ کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا، جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو ان کو ذرا دھمکایا گیا افسروں کو، لیکن افسروں نے کہا کہ جی ہم یہ رقم جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے 15 کروڑ کی رقم، اور ہم کل کو نیب کی پیشیاں نہیں بھگت سکتے۔ لیکن افسروں نے پیسے تو نہیں دیے، لیکن انہوں نے اپنے عہدے جو ہیں وہ گنوا دیے۔ تو یہ محسن نقوی صاحب نے یہ خبر ان کے اخبار اور ان کے ٹی وی چینل نے دی ہے، اور اب انہوں نے خاص طور پہ یہ ذمہ داری لگائی ہے
کہ ذرا پنجاب حکومت کا تھوڑا سا ان کو ٹائٹ کریں، اور جہاں جہاں بھی کوئی کمزوریاں اور آتے ہیں اسکینڈلز اس طرح کے، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ تو یہ کام ہو رہا ہے جناب، صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا، کیونکہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ جناب یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ان کا اخبار اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے اسکینڈل جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال جی، اس کے ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک فیصلہ ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عدت اور نکاح کا کیس جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو اور ان کی اہلیہ کو عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ سزا سنائی گئی ہے کسی کو بھی اس معاملے میں۔ تو سیاسی کیس ہے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ نکاح نامے میں شرائط اور ضوابط طے کرنے سے قبل دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ ہے، لکھا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور 10 صفحات پہ فیصلہ ہے کہ اگر نکاح کی شرائط اور ضوابط یا کسی انٹری یا کالم میں ابہام یا شک ہو تو اس کا فائدہ بیوی کو ملے گا۔ اگر دلہن کی بامانی مشاورت کے بغیر نکاح نامے کے کالمز کوئی اور پر کرے تو اسے دلہن کے مفاد کے خلاف یا اس کے حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے جی کہ نکاح نامے کا جو فارم ہے وہ دلہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خاتون کو، اور اس کے والی وارث جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو قدر وزن جو بھی ہے وہ فل کر دیتا اپنی مرضی سے، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ وہ نکاح نامہ جو ہے وہ فل کرنا وہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے آئندہ کی خواتین کی، خاص طور پہ ان کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح نامہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا حقوق اور کیا کیا اختیارات خاتون استعمال کر سکتی ہے بطور بیوی۔ تو وہ بالعموم وہ نہیں، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر اگر خدا نہ خواستہ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر جو شوہر ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور خواتین کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں۔ اس لیے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کافی پڑھنے کے قابل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ معاہدے میں کوئی ابہام ہو تو اسے فریق کے اصل ارادے سے طے کیا جاتا ہے، اور اگر خاتون خود فارم فل کرے گی، خود اپنے ہاتھ سے لکھے گی تو وہ سوچ سمجھ کر کرے گی، اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی، لیکن اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو پھر خاتون سے، بیوی سے پوچھا جائے گا۔ عدالتوں کو نکاح نامے کی شرائط و ضوابط کی تشریح کرنے سے قبل اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا نکاح نامے میں شرائط و ضوابط طے کرنے سے قبل دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ کسی ابہام کو اس وقت تک اہلیہ کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک امکانات کے توازن کے اس اصول پر جانچا نہ جائے۔ تو اس سے بات اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدت کا کیس بھی یہی ہے، نکاح کا کیس جو عمران خان صاحب اور وہ سارے کا سارا مفتی سعید اور اون چودھری اور اس پہ ہے، اور خاور مانیکا کو ظاہر ہے ان کے شوہر کو تو استعمال کیا گیا، اور وہ 6 سال بعد 7 سال بعد ان کو خیال آیا، 7 سال بعد انہوں نے اپنی بیوی کو کے نکاح کو چیلنج کیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو شرمناک حرکتیں کی گئیں، تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، یہ میرا خیال ہے کہ کافی بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے، اور اس سے ہمارے خواتین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا،